ایک مہینہ پہنا کر کے پھر آپ مجھے فون کیجئے گا کہ کیا ہوگا اور کیا ہو رہا ہے میرے بچے کے ساتھ. تھوڑا بھاری تو پڑے گا نفس کے اوپر. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے. اس رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں حرام چیزیں تو حرام ہی ہیں، حلال چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، تاکہ اپنا مکمل نفس جب کچل جائے گا تو اب رمضان کے بعد حرام چیزوں سے بچنا آسان ہو جائے گا اور حلال چیزوں کے اوپر زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا. ایک کورس ہے، ڈاکٹر کا دیا ہوا ہے، حکیم کا دیا ہوا ہے، حق تعالی شانہ کا دیا ہوا ہے کہ اس کورس کے اوپر عمل کرو گے تو تم کو لعلکم تتقون، تم کو تقوی نصیب ہو جائے گا، اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی، اللہ کا خوف جو تم تلاش کر رہے ہو نا، اللہ کا پیار جو تم تلاش کر رہے ہو نا، اللہ کی محبت جو تم تلاش کر رہے ہو نا، تو اللہ کی محبت کے تلاش کرنے کا موقع آ گیا ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. حضرت بہلول دیوانے آدمی تھے، مجنون آدمی تھے. اللہ والوں کے اندر ایک طبقہ مجذوب کر رہا ہے کہ جو اللہ کی ذات میں فنا فی اللہ ہوتے ہیں، ان کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اس میں ایک حضرت بہلول گزرے ہیں. بازار میں بہلول بیٹھے ہوئے تھے. ہارون رشید وقت کا بادشاہ تھا. وہ اپنے جاہ و جلالی کے ساتھ جا رہا تھا. بیچ میں دیکھا کہ سڑک جام ہے. لوگ بہلول کا وہ مجذوب تھا، وہ حرکتیں پاگل پنے کی طرح کرتا تھا. تو لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، بھیڑ کر لیتے تھے، راستہ اسٹاک کر لیتے تھے. تو ہارون رشید نے اپنی سواری کو کھڑا کیا اور کہا کہ بھئی کیوں بھیڑ بھاڑ ہے؟ کہا کہ بہلول یہاں بازار کے اندر گھوم رہا ہے. ہارون رشید نے کہا کہ بہلول بازار میں تمہارا کیا کام؟ جیسے کہ آج بیچارہ مولوی بھی بازار میں چلا جائے نا تو جو لوگ ہوتے ہیں عوام کا طبقہ کہ یہ مولانا تو بازار میں گھوم رہے تھے. بازار جانا بھی میرے نبی کی سنت ہے. حدیث میں فرمایا گیا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار جایا کرتے تھے، گھریلو چیزیں لایا کرتے تھے، گھر میں دیا کرتے تھے. تو بہلول نے کہا کہ ہارون رشید میں بازار میں اس لیے آیا ہوں کہ ان بازاریوں اور ان تاجروں اور اس رب کے درمیان میں صلح کر رہا ہوں. صلح کر رہا ہوں وہ تو مان گیا ہے، لیکن یہ تاجر لوگ، نکڑ پر بیٹھنے والے لوگ، یہ چائے کی لاری چلانے والے لوگ، یہ دکان چلانے والے لوگ، یہ بزنس کرنے والے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ تو کہہ رہا ہے کہ دکان چھوڑ تو میں مان لوں گا، معاف کر لوں گا ان کی زندگی پیچھے. اچھا، پھر چند دنوں کے بعد حضرت بہلول کو دیکھا کہ قبرستان میں ہے. ہارون رشید کا وہاں جانا ہوا. پوچھا چند دنوں کے بعد ہارون رشید نے کہ بہلول یہاں کیا کر رہا ہے تو؟ اب فرمایا کہ جو بازار کے اندر صلح کرا رہا تھا وہی صلح اب قبرستان میں ان مردوں کے ساتھ اور اس رب کے ساتھ کر رہا ہوں. کہہ رہا ہوں ان کو کہ مان جاؤ. یہ قبر والے تو مان گئے لیکن اوپر والا اب کہہ رہا ہے کہ اب نو چانس. تو یہ سمجھو کہ رمضان بہلول بن کر کے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی آ رہا ہے. اس کی تیاری کرو. اور یہ ایک بہلول کی طرح آ رہا ہے. رمضان مجھ سے اور آپ سے کہہ رہے ہو کہ ابھی مان جاؤ، ابھی مان جاؤ، اپنی زندگی کو درست کر لو، اس کی اصلاح کر لو، کامیاب ہو جاؤں گے. پھر رمضان کے بعد تم کوشش کرنا چاہو گے تو یہ مقامات جو رمضان میں تم کو نصیب ہونے والے ہیں، یہ پیار جو تم کو رمضان میں ملنے والا ہے، یہ محبت جو تم کو رمضان میں ملنے والی ہے، وہ اور دنوں کے اندر نہیں مل پائے گی. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
तरावी 20 रकात को मसनून फरमाया और फरमाया अपनी उम्मत को तलकीन की कि 20 रकात तरावी पढ़े और 20 रकात तरावी के अंदर 40 सजदे। डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 40 सजदे हैं, हर सजदा पर बंदे को वो कुर्ब मिलता है, वो कुर्ब मिलता है कि पूछो मत। लेकिन हम क्या कहते हैं कि जो 40 सजदे हैं उसमें भी कटौती और पढ़ा न पढ़ा गोलमाल उसमें भी कर रहे हैं। अल्लाह के बंदो, ये मुझे और आपको, मेरी नस्ल को और आपकी नस्ल को बनाने के लिए आया हुआ है, तो कदर करोगे? तो अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अपनी नस्ल को दीनदार बनाने का आसान नुस्खा ये है कि टोपी की तलकीन करो, जुब्बा लाओ। अब रहा जुब्बे के नीचे पैंट शर्ट भी पहनते हैं, पतलून भी पहनते हैं, असल तो यह है पायजामा। लेकिन चलो आपको मैं गुंजाइश दे देता हूं, पतलून भी पहनाओ और क्या जो भी पहनाना हो पहनाओ शरीयत एतबार से। लेकिन उस पतलून के ऊपर जुब्बा तो जरूर आप लाओ, बड़े छोटे सब लाओ, और टोपी अपने सर पर रखो। कसम ब खुदा कह रहा हूं, ये एक सुन्नत पर अमल करने के नतीजे के अंदर आपके दिल के अंदर अल्लाह के नबी का नूर ना आए तो आप मुझे कहना, खुशी महसूस न हो, मारिफत महसूस न हो और सजदा करने में लुत्फ न मिले तो मुझे कहना। आपके यहाँ तो लुंगियों का ज्यादा रिवाज है तो लुंगी भी पहन सकते हैं आप।